بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله ادع على المشركين قال ما بعثت لعانا انما بعثت رحمة او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ اور بہترین انداز سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ کی سیرت اپنوں نے بھی بیان کی اور آپ کی عظمت کا دشمنوں نے بھی اقرار کیا، لیکن جو انداز اللہ پاک کا سیرت کو بیان فرمانے کا ہے وہ سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے افضل اس لیے ہے کہ اللہ پاک اس انداز سے آپ کی سیرت طیبہ کو بیان فرماتے ہیں جو مقصد نبوت ہے، جس کے لیے رسول پاک علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا، جس محنت کو لے کر آپ نے فاقوں کو برداشت فرمایا، جس محنت کی وجہ سے آپ کے گھر کے اندر چولہا نہ جلا، جس محنت کی وجہ سے سرکار کے دندان مبارک شہید ہوئے اور ہر طرح کی تکلیف کا تحمل فرمایا، وہ مقاصد نبوت اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتے ہیں۔ سب سے اونچا انداز، سب سے اعلیٰ انداز، سب سے بہترین طریقہ سیرت طیبہ کو بیان کرنے کا وہ ہے جو اللہ نے خود اختیار فرمایا۔ اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے ابھی جو قرآن پاک کی ایک آیت شریفہ پڑھی گئی ہے، یہ سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ہے۔ اس آیت شریفہ کے اندر اللہ پاک نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت ہی اونچی عادت مبارکہ کا ذکر فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام غزوہ احد میں صحابہ کو ساتھ لے کر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کو متعین فرمایا اور ایک جگہ بتائی کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ ان 50 صحابہ سے اجتہادی طور پر ایک غلطی ہوئی، جس غلطی کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ فتح جو مل چکی تھی وہ شکست سے بدل گئی۔ دشمن اس طرف سے دوبارہ آئے اور حملہ آور ہوئے،
اور رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ صحابہ میں سے تقریباً 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ بہت بڑا نقصان تھا، لیکن رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زبان مبارک سے کسی کو نہیں ڈانٹا۔ کسی صحابی کو جن کی غلطی کی وجہ سے یہ سارا نقصان برداشت کرنا پڑا تھا، ایک بھی سخت کلمہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے نہیں فرمایا۔ اسی ایک عادت مبارکہ کو اللہ ان آیات شریفہ کے اندر بیان فرماتے ہیں، جس میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بہترین سیرت کا بھی بیان ہے اور قیامت تک امت کے لیے رہنمائی کا ایک بہت بڑا سبق بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اللہ بیان فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے کرم فرما کر آپ کو بہت ہی نرم بنایا ہے۔ یہ آپ کی نرمی ہے، یہ آپ کی محبت ہے، یہ آپ کی شفقت ہے کہ بظاہر جن کی غلطی کی وجہ سے نقصان بھی ہوا ہے، آپ ان کو بھی کچھ نہیں فرما رہے۔ یہ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا پہلو۔ امت کے لیے سبق کیا دیا؟ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر نرمی آپ کے اندر نہ ہوتی اور آپ سخت ہوتے تو یہ سب کے سب چھوڑ کر آپ کو چلے جاتے۔ امت کو سبق کیا دیا؟ امت کو یہ سبق دیا کہ ایک آدمی خواہ کتنا ہی عبادت گزار بن جائے، کتنا ہی تقوی طہارت کے اونچے درجے پر پہنچ جائے، کتنا ہی صاحب کمال بن جائے، اگر اس کے اخلاق درست نہیں ہوں گے تو وہ کسی کو اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتا۔ امت کو ساتھ ملانے کے لیے، جوڑنے کے لیے جو سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم قسم کا مسئلہ ہے وہ اخلاق کی درستگی ہے۔ وہ اپنے اندر نرمی کو پیدا کرنا ہے، وہ اپنے دل گردے کو بڑا کرنا ہے، وہ ہر طرح کی غلطی کو سہ جانے والی عادت ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر سکھائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے الفاظ حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں، ما دعاہ من اصحابہ ولا من اہل بیتہ الا قال لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ خواہ آپ کے ساتھیوں میں سے یا کسی باہر سے آنے والے نے یا گھر کے کسی چھوٹے بندے نے بھی آپ کو بلایا تو آپ نے لبیک کہہ کر جواب دیا ہے۔ لبیک، میں حاضر ہوں۔ عام طور پر چھوٹا آدمی کسی بڑے آدمی کے سامنے یہ کلمہ کہا کرتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ عادات میں سے اخلاق کا یہ اتنا اونچا درجہ سکھایا ہے اپنی امت کو۔ حضرت صدیقہ فرماتی ہیں کہ کوئی چھوٹا سا بچہ بھی آپ کو بلاتا تو آپ لبیک کہہ کر جواب دیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک آدمی باہر سے آیا، ناواقف آدمی، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی، آپ نے لبیک کہا، اس نے پھر آواز دی، آپ نے پھر لبیک کہا، اس نے پھر آواز دی، آپ نے پھر لبیک کہا۔ ہمارے جیسا بہت بڑا با اخلاق ہونے کا دعوے دار بھی دوسری دفعہ کہتا ہو یار تجھے سنتا ہے کہ نہیں سنتا، میں بول تو رہا ہوں۔ 3 دفعہ اس بندے نے آ کر
یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آواز دی ہے، اور تینوں دفعہ سرکار نے لبیک کہہ کر اس کو جواب دیا ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں سے بہترین عادت آپ کا انکا لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں۔ ایک عورت رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے اور دربار کو دیکھ کر کانپنا شروع کر دیا۔ ایک موقع پر ایک عورت آئی اور ایک موقع پر ایک آدمی آیا، کپ کپی طاری ہو گئی، پاؤں کانپنے لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا ہون علیک نفسک لست بملک انما انا ابن امرأۃ تأکل القدید۔ او بھائی، ڈرنے کی کیا بات ہے، میں کوئی بادشاہ تو نہیں ہوں، میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکا کر کھا لیا کرتی تھی، میرے سامنے کانپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی عادات مبارکہ میں اور آپ کی سیرت طیبہ میں بہت اونچا پہلو اللہ بیان فرماتے ہیں، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو بہت نرم بنا دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زمانہ کفر کے اندر کوئی موقع ایسا نہیں تھا جس میں میں نقصان پہنچا سکتا ہوں اور میں نے نہ پہنچایا ہوں، ہر موقع تلاش کرتا تھا، یہاں تک میں نے موقع تلاش کیا کہ حدیبیہ کے موقع پر ارادہ کیا کہ نماز پڑھتا ہوں اوپر حملہ کر دوں، کوئی موقع میں نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمرۃ القضاء کے اندر سن 7 ہجری میں تشریف لائے مکہ مکرمہ، تو مکے والے مکہ چھوڑ کر 3 دن کے لیے باہر چلے گئے کہ ہم آپ کو ملنا نہیں چاہتے۔ میں بھی انہی میں سے تھا جنہوں نے مکہ چھوڑ دیا، باہر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے میرے بارے میں پوچھا کہ خالد کہاں ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام کو جب بتایا گیا کہ خالد تو مکہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں، تو میرے نام خط لکھا، حالانکہ مسلمان نہیں ہیں اور عام دشمن بھی نہیں، دشمن بھی وہ ہے جو ہر موقع دشمنی کا ہاتھ سے جانے نہیں دیتا، جو ہر نقصان پہنچانے والی جگہ پر نقصان بڑھ چڑھ کر پہنچاتا ہے، وہ دشمن ہے۔ میرا پوچھا، تحقیق کی، میرے بارے میں خط لکھا۔ جب آپ تشریف لے گئے اور میں مکہ میں آیا تو میرے بھائی نے مجھے وہ خط دیا۔ خط پڑھنے سے پہلے میں سمجھا کہ بڑی دھمکیاں لکھی ہوں گی کہ بڑا جوان مرد بنتے ہو، بھاگے کیوں ہو، یہ لکھا ہوگا، یہ لکھا ہوگا کہ کب تک بھاگو گے، آخر کبھی نہ کبھی تو پکڑے جاؤ گے، کبھی تو میرے ہاتھوں میں آؤ گے، یہ لکھا ہوگا۔ لیکن جب میں نے خط پڑھنا شروع کیا تو اس میں میری تعریف لکھی ہوئی تھی، میری عقل کی تعریف، اور مجھے اسلام کی دعوت دی۔ میں اسی وقت مدینہ منورہ روانہ ہوا، اور اللہ کی قسم شرم کی وجہ سے آپ کا حلیہ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ میں وہ آدمی جس نے ہر موقع دشمنی کا پورا وصول کیا، ہمیشہ نقصان پہنچایا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق عالیہ اتنے اونچے کہ بجائے کچھ کہنے کے تعریف فرما رہے ہیں۔ ہمت نہیں ہوئی، شرم حائل ہوئی، شرم رکاوٹ بنی، کبھی آنکھ اٹھا کر چہرہ انور کو نہیں دیکھ سکا۔ جب بھی آنکھ اٹھانے کی نیت کرتا، اپنے کرتوت سامنے آ جاتے۔ حضرت صفوان ابن امیہ
حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح مصر ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں، صحابہ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تو میں پیچھے گیا ہوں نجاشی کے پاس، یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو۔ صحابہ کے پیچھے پہنچا ہوں کہ ان کو یہ آپ کے پاس آ کر پناہ، یہ مسلمان آرام سے نہ رہ سکے، میں وہ آدمی ہوں۔ اللہ پاک نے جب میری ہدایت کا ارادہ کیا، میں رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اسلام میں داخلے کا ارادہ ظاہر کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی سے ہاتھ بڑھا دیے کہ آؤ بیعت کرو۔ فرماتے ہیں کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ رسول پاک علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے عمر کیا ہوا؟ میں نے کہا جی بیعت کرتا ہوں لیکن میری ایک شرط ہے، میری شرط یہ ہے کہ جتنے میں گناہ کر چکا ہوں، جتنا میں اسلام کو نقصان پہنچا چکا ہوں، جتنا میں آپ کو تنگ کر چکا ہوں، سارے کے سارے میرے گناہ معاف ہونے چاہیے، پھر میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما علمت یا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اے عمر تجھے پتہ نہیں ہے کہ اسلام میں داخل ہوتے ہی سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تیری یہ شرط پوری ہو جائے گی۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ میں نیا نیا اسلام میں آیا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سخاوت کا دریا ہے، میرا کاش کہ میں اس وقت یہ تو میں نے مانگ لیا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں، کاش میں یہ بھی مانگ لیتا کہ آئندہ کیے ہوئے گناہ بھی میرے معاف ہو جائیں تو وہ بھی مجھے مل جاتے۔ رسول پاک علیہ السلام کی بہترین سیرت آپ کے بہترین اخلاق ہیں۔ حضرت عکرمہ ابو جہل کے بیٹے، ابو جہل کون؟ ہر آدمی جانتا ہے، اسلام کا سب سے بڑا دشمن۔ آپ نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میرا فرعون موسیٰ علیہ السلام کے فرعون سے بھی بڑا فرعون ہے، ابو جہل۔ مکہ فتح ہوا، بڑے سرداران مکہ ادھر ادھر چلے گئے، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں میں بھی بھاگ گیا۔ ان کی اہلیہ حضرت ام حکیم رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئیں، یا رسول اللہ میرے خامند کو پناہ دے دیجئے، میں ان کو لے کر آتی ہوں۔ آپ نے فرمایا میں نے پناہ دی، سب کچھ معاف کیا، لے آؤ۔ حضرت ام حکیم جاتی ہیں، اپنے خامند کو ساتھ لے کر آتی ہیں، ان کو یقین نہیں آتا کہ مجھے معاف کر دیا۔ وہ بار بار کہتی ہیں کہ ہاں ہاں تجھے معاف کر دیا ہوا ہے۔ یقین نہیں آیا، یہاں تک کہ دربار رسالت میں پہنچتے سب سے پہلا سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری بیوی کہتی ہے کہ آپ نے مجھے امن دیا۔ فرمایا ہاں ہاں میں نے امن دیا ہے۔ اور حضرت اکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر میرا استقبال کیا، وَصَبَ إِلَيَّ، کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر، وَصَبَ کہتے ہیں کود کر آگے جانا۔ فرماتے ہیں کہ میرا کود کر آگے بڑھ کر رسول پاک علیہ السلام نے استقبال کیا۔ کس کا؟ ابو جہل کے بیٹے کا۔ بیٹا بھی وہ جس نے ہمیشہ دشمنی کی ہے، بیٹا بھی وہ جو اپنی رضا اور رغبت سے نہیں بلکہ مسلمانوں کے غلبے کے بعد مسلمان ہوا ہے۔ ہمارے جیسا کہہ سکتا تھا کہ اب تو ہونا ہی تھا، اب کہاں جاتے، اب تو دروازے بند ہو گئے سارے۔ اس اکرمہ کے لیے حضرت اکرمہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے لیے رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے، بڑھ کر مجھے گلے سے لگایا، میرا استقبال کیا اور ہاتھ اٹھا کر 3 دعائیں مانگی۔ اللہم اغفر لہ کل عداوۃ عادانیہا، اے اللہ اس اکرمہ نے آج تک میرے ساتھ جتنی دشمنی کی ہے سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ اس اکرمہ نے تیرے دین کو بجھانے کے جتنے ارادے کیے ہیں سب سے درگزر فرما دے۔
اور اے اللہ اس اکرما نے میری پیٹھ کے پیچھے بھی جتنی میری برائیاں کی ہیں، ظاہر بات ہے دشمن تھے، پتہ نہیں کتنی کی ہوں گی، کتنی سازشیں کی، اے اللہ ان سب کو بھی معاف کر دے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے یہ پہلو ہیں جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ قبیلہ طے، حاتم طائی بڑا مشہور سخی ہے، اس کا قبیلہ مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچایا۔ آخر صحابہ کی ایک جماعت گئی، بہت سے بندے گرفتار ہوئے، قبیلہ طے کے بھی بہت سارے بندے بھی اور کچھ عورتیں بھی گرفتار ہوئیں، پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے گئے۔ ابھی یہ سارے کے سارے بندے سرکار کے سامنے ہیں، ایک بوڑھی عورت آگے بڑھتی ہے اور بڑھ کر کہتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاتم طائی کی بہن ہوں، میرا بھائی بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت مشہور ہے، اس کی سخاوت سے کئیوں کو فائدہ پہنچا ہے، آج میں اس کی بہن قیدی بن کر آپ کے دربار میں آئی ہوں، مجھ پر احسان کیجیے۔ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ چھوڑ دیا گیا۔ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اپنی اکیلی کی آزادی نہیں چاہیے، اگر صرف مجھے چھوڑنا ہے مجھے بھی دوبارہ باندھ لیجیے، مجھے بھی قید بنا لیجیے۔ چھوڑنا ہے تو میرے سارے ساتھیوں کو چھوڑا جائے، ہمارے قبیلے کے تمام افراد کو چھوڑا جائے، اس لیے کہ مروت کے خلاف ہے کہ میں آزادی لے کے اکیلی چلی جاؤں، اگر تو پکڑنا ہے تو مجھے بھی ساتھ ہی پکڑ دیجیے، سزا بھی مجھے ساتھ دیجیے، چھوڑنا ہے تو سب کو چھوڑیے۔ آپ نے فرمایا سب کو چھوڑ دو۔ اب یہ سب کو آزادی مل گئی، جانے کے لیے تھوڑا سا ایک طرف کو ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ فرماتی ہیں کہ میرے کان میں کہا کہ یہ کوئی عام آدمی کا دربار نہیں ہے، بڑا سخاوت کا دربار ہے، آزادی مانگی ہے، کچھ اور بھی مانگ لو۔ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منہ کر کے پھر کھڑی ہو گئی، یا رسول اللہ آزادی بھی دی ہے، سواری بھی دیجیے، کھانے پینے کا بھی انتظام کیجیے۔ آپ نے فرمایا سب کو سواریاں بھی دو، سب کو سامان بھی دو۔ یہ ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ معاملہ ہے دشمنوں کے ساتھ۔ یہ نہیں کہا نہیں پہلے مسلمان ہو تو پھر دیں گے، نہیں، کچھ نہیں کہا، کوئی شرط نہیں لگائی۔ اب یہ عورت حضرت عدی کی پھوپھی ہیں، حاتم طائی کی بہن ہیں، اپنے ان ساتھیوں کو لے کر تلاش کرتے ہوئے حضرت عدی کے پاس پہنچیں۔ او عدی، میں ایسی ذات کے پاس سے آ رہی ہوں کہ اگر تیرا باپ بھی آج زندہ ہوتا تو اتنا احسان نہ کر سکتا جتنا انہوں نے میرے ساتھ کیا ہے، جلدی جاؤ، بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ اس دربار کے اندر۔ اب حضرت عدی فرماتے ہیں کہ میں آیا، رسول پاک علیہ السلام کی مجلس میں پہنچا تو عجیب منظر، پھٹے پرانے کپڑوں والے کچھ بندے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک بیچاری پرانی سی بوڑھی سی عورت کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے آئی ہے، وہ آئی ہے۔ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ اتنا دبدبا، اتنی بات کہاں کہاں پہنچ رہی ہے۔ میں تو سمجھا بڑا دربار ہوگا، بڑے سپاہی ہوں گے، بڑے پہرے ہوں گے اور بہت پتہ نہیں کیا ہوگا، یہاں تو فرش پر زمین پر بیٹھے ہوئے یہ چند بندے ہیں۔ جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے کہا جی میرا تو اپنا ایک دین ہے، میں آپ کے دین کو کیسے قبول کروں؟ آپ نے فرمایا کہ اے عدی، مجھے پتہ ہے کہ تو مسلمان کیوں نہیں ہوتا، تیرے دل کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میں مسلمان کیوں ہوں، یہ تو بیچارے قسم و پرس لوگ ہیں، ان کے پلے تو کچھ ہے نہیں۔ میرے صحابہ کی قسم و پرسی کی وجہ سے ان کے پاس کپڑے نہیں، ان کے پاس مال نہیں، ان کے پاس محلات نہیں، ان کے پاس فوج نہیں، یہی چیزیں ہیں جو تجھے اسلام سے روکتی ہیں۔ سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ بات تو یہی ہے، کوئی بڑی شان و شوکت ہوتی تو ہم بھی سرداروں کی اولاد ہیں، مان لیتے بات کو۔
قسم و پرس لوگ ہیں، ان کے ساتھ مل کر کیا ملنا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اے عدی، تم دیکھو گے کہ جس دین کو میں لے کر آیا ہوں اس کی برکت سے ایک عورت ہیرا سے چلے گی، زیورات سے لدی ہوئی ہوگی، بیت اللہ کا طواف کرے گی، نہ اس کی جان پر کسی کو، اپنی جان پر کسی کا ڈر ہوگا، نہ اپنے مال پر کسی کا ڈر ہوگا۔ اتنا امن اللہ قائم کر دیں گے۔ فرمایا جب میں نے یہ سنا، میں نے دل میں ہی سوچا کہ یہ لٹیرے کہاں چلے جائیں گے سارے، یہاں تو کسی کو پہنچنے نہیں دیتے، قافلے لوٹ لیتے ہیں، یہ سب کہاں چلے جائیں گے؟ سن کر چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اے عدی، میری امت کسریٰ ابن ہرمز کے خزانوں کی مالک بنے گی۔ تو میں نے ایک دم سر اٹھا کر کہا جی کون سا کسریٰ؟ ایران والا کسریٰ یا کوئی اور چھوٹے موٹے کسریٰ کی بات کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، وہی ایران والا کسریٰ، چونکہ اس زمانے کے اندر ایران کا کسریٰ اس کا بڑا دبدبا تھا، سونے اور چاندی کے محلات اور تخت اور تاج کا مالک تھا۔ آپ نے فرمایا وہی کسریٰ، وہ ایران والا کسریٰ، اس کے خزانے میری امت کے قدموں کے اندر آئیں گے۔ میں بڑا حیران ہوا اور فرمایا کہ اے عدی، تیسری بات بھی سن لو، اللہ پاک ایسے حالات پیدا فرما دیں گے کہ ایک آدمی جھولی میں مال لے کر جائے گا اور کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا۔ تو قسم و پرس سمجھتے ہو اللہ پاک ایسے حالات کو بدلیں گے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بہت نمایاں پہلو اور بہت بڑا ایک باب جس کو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ حضرت حویطب ابن عبد العزیٰ، یہ بھی مکے کے سرداروں میں سے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں وہ آدمی ہوں کہ بدر میں مسلمانوں کے خلاف جب گیا تو میں نے اپنی آنکھوں سے فرشتے اترتے ہوئے دیکھے، اس لیے کہ بدر میں فرشتے اترے تھے، بہت سارے موقعوں پر اترے، لیکن بدر کے اندر ایسے اترے کہ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا اور لوگوں کو پکڑا بھی اور گرفتار بھی کیا۔ تو حضرت حویطب فرماتے ہیں کہ میں وہ بندہ ہوں جس نے اپنی آنکھوں سے، حالانکہ مسلمان نہیں ہوا تھا، اپنی آنکھوں سے میں نے فرشتے آسمان سے اترتے ہوئے دیکھے تھے۔ میرے دل میں آیا کہ ہاں ان کی مدد ہوتی ہے، لیکن دل میں ایمان نہیں آیا، مسلمان نہیں بنا پھر بھی میں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تشریف لائے، جو صلح نامہ لکھا گیا اس میں گواہ کے طور پر میں بھی تھا، میرا بھی نام لکھا گیا اور میرے بھی دستخط کروائے گئے، میں وہ آدمی ہوں، میں مسلمان نہیں ہوا۔ جب یہ صلح نامہ تیار ہو رہا تھا اور قریش بہت خوش تھے کہ ہم نے ہر شرط منوا لی ہے، یہاں تک اتنی شرطیں منوائیں کہ جب آخر کے اندر یہ لکھا گیا ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور قریش کی طرف سے، تو اس پر بھی انکار کیا کہ نہیں یہ نہیں لکھنے دیں گے، اگر آپ کو رسول اللہ مانے تو پھر لڑائی کس بات کی، لکھے محمد ابن عبداللہ کی طرف سے۔ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی لکھ دو، ہر شرط مانی۔ حضرت حویطب کہتے ہیں کہ میں گواہ تھا، اور جب یہ قریش ساری شرطیں منوا کر بڑے خوش ہو رہے تھے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ یہ ساری شرطیں منوا تو رہی ہیں، یہ ساری ان کے خلاف ہونے والی ہیں، لیکن پھر بھی میں مسلمان نہیں ہوا۔ اس کے اندر ایک شق یہ تھی کہ آپ یہیں سے واپس جائیں، احرام کھول دیں، حالانکہ احرام کے لیے آئے تھے، ہم آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، ہم آپ کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے، آپ یہیں سے واپس چلے جائیں اور اگلے سال صرف 3 دن کے لیے آئیں اور آ کر اپنا عمرہ قضا کر لیں۔ یہ ایک شرط تھی، آپ نے قبول فرمائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال عمرہ کی قضا کے لیے تشریف لائے تو مکے والوں نے مکہ چھوڑ دیا، میں اور ایک اور آدمی، حویطب کہتے ہیں کہ میں اور ایک آدمی، ہمیں صرف اس لیے مکہ میں چھوڑ دیا کہ جب 3 دن ہو جائے تو مکے مسلمانوں کو نکال دینا کہ اب تمہاری شرط پوری ہوگی، نکلو یہاں سے۔ اور میں وہ آدمی ہوں جس آدمی نے تیسرا دن پورا نہیں ہوا تھا کہ سرکار کو جا کر کہا جی آپ کو پتہ ہے آپ کا تیسرا دن ہے، تیسرا دن پورا ہوا تو شرط کے مطابق مکہ چھوڑ دیجئے۔
آپ نے حضرت بلال ساتھ بیٹھے تھے، فرمایا کہ اے بلال اعلان کر دو کہ کوئی مسلمان سورج غروب ہونے کے بعد مکہ میں نہ رہے، نکل جاؤ۔ میں اتنا کچھ کیا، میں مسلمان نہیں ہوا، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے اور میرے دل کے اندر وہ ساری باتیں آتی ہیں کہ اچھا فلانے وقت بھی میں نے یہ کیا اور فلانے وقت بھی میں نے یہ کیا اور فلاں وقت بھی میں نے یہ کیا، آج تو ان کا غلبہ ہے، آج تو ان کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے، آج تو سب کچھ ان کے قبضے کے اندر ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ میں چھپ گیا، میں نے اپنے سارے بیوی بچوں کو مختلف جگہوں پر رکھ دیا کہ ایک جگہ اگر حملہ ہو تو سارے نہ مارے جائیں، ایک آدھا تو بچ جائے، اور میں ڈرتے کانپتے ہوئے ایک جگہ پر جا کر چھپ گیا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میری زمانے جاہلیت سے دوستی تھی، وہ تلاش کرتے ہوئے مجھے آئے، میرے پاس آئے اور آ کر کہا کیا حویتب کیوں ڈرتے ہو؟ کتنے خیر کے موقع جا چکے، پتہ نہیں زندگی کب ختم ہو جائے گی، اب ضائع نہ کرو۔ کہا اچھا مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ کہا ہاں تجھے معاف کر دیا جائے گا۔ مجھے یقین نہیں آیا، میں نے پھر پوچھا کہ مجھے معاف کر دیا جائے گا؟ فرمایا ہاں تجھے معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام ابر الناس و احلم الناس و اوصل الناس، یہ آپ کی صفت ہیں، آپ سب سے زیادہ نیکی کرنے والے، سب سے زیادہ صلہ رحمی کا خیال کرنے والے، سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں، چلو تو صحیح آپ کی خدمت میں۔ کہا آپ تو معاف کر دیں گے، کوئی کسی اور مسلمان نے دیکھ لیا راستے میں مجھے ختم کر دے گا پھر؟ فرمایا نہیں، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہاتھ پکڑتے ہیں حویتب کا اور ساتھ لے کر جانا شروع کیا، راستے میں شور مچاتے ہوئے حضرت ابو ذر جاتے ہیں، میں ان کو امن دیتا ہوں کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے، میں ان کو امن دیتا ہوں کوئی ان کو ہاتھ نہ لگائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی خوشی کے ساتھ گلے لگایا۔ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جس نے فرشتے اترتے دیکھے وہ مسلمان نہ ہوا، لیکن سرکار کے اخلاق دیکھ کر میں نے گردن جھکا لی۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا بہت اہم باب ہے، انک لعلی خلق عظیم۔ یہ سارے واقعات کس کے ساتھ ہیں؟ دوستوں کے ساتھ نہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہیں آپ کی عادات شریفہ جنہوں نے ساری زندگی مقصد ایک ہی بنایا تھا کہ ہم نے تنگ کرنا ہے، اس کے علاوہ زندگی کا مقصد ہی ختم کر دیا تھا، ان کے ساتھ یہ معاملہ ہے۔ حضرت ہندہ، ابو سفیان ان کے خامند جب مسلمان ہو گئے تو یہ اتنی سخت دل عورت تھیں، یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، لاش کو بھی معاف نہیں کیا تھا، اتنی سخت عورت۔ اور جب ابو سفیان مسلمان ہوئے تو نیچے گرا کر، حالانکہ خامند تھے اور زمانے جاہلیت کے اندر بھی خامند کا بڑا عزت و احترام عورتیں کرتی تھیں، لیکن اپنے کفر پر پختگی کو ظاہر کرنے کے لیے ابو سفیان کو نیچے گرایا، سینے پر بیٹھ کر مونچھوں کو کھینچا، ڈر گیا ہے، بزدل ہو گیا ہے، کیوں مسلمان ہوا؟ یہ کہنے والی عورت ہندہ فرماتی ہیں مکہ فتح ہوا، میرے دل میں یہ تھا کہ فاتح قومیں کیا کیا کرتی ہیں، کسی کی عزت نہیں بچے گی، آج کسی کا مال نہیں بچے گا، کسی کے گھر کا دروازہ نہیں بچے گا۔ آج مسلمان آئے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہم نے کیا ہے وہ ان کو یاد ہے، ایک ایک ظلم کا ہم سے بدلہ لیں گے۔ رات ہوئی، جب میں نے دیکھا کوئی دروازہ نہیں ٹوٹا، کسی نے کوئی چیخ کی آواز نہیں سنی، کوئی شور شرابہ نہیں ہوا، میں بڑی حیران کہ یہ کیسے فاتح لوگ ہیں، دیکھوں تو صحیح یہ کیا کرتے ہیں۔ جب دیکھا ہے تو کسی کا حرم کے اندر سر پیشانی زمین پر ہے، کوئی بیت اللہ کے پردے کے ساتھ لگا ہوا ہے، کسی کی چیخیں نکل رہی ہیں، کوئی اپنی مغفرت مانگ رہا ہے، کوئی ہدایت کی دعائیں مانگ رہا ہے، یہ مسلمانوں کی عادت۔ اسی وقت دیکھ کر سیدھی سرکار کی خدمت میں پہنچی، یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوتی ہوں۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ پاک رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا نرم بنایا ہے۔ ایک نہیں، کتابوں کے اندر سینکڑوں واقعات لکھے ہیں۔ کبھی اللہ توفیق دے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر یہ اس بات کو ایک دفعہ نہیں بار بار سوچئے، ایسے نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ کیوں ہے؟
آج ہمارا ہاتھ اپنے بھائی کے گریبان تک کیوں پہنچ جاتا ہے؟ دشمن تو دشمن، وہ تو بعد کی بات ہے۔ ہمارے اخلاق کہاں چلے گئے؟ کیا بنا دیا ہم نے اپنے آپ کو؟ بجائے کسی کو دین سے قریب کرنے کے، آج ہم نے ان ملکوں میں رہتے ہوئے کتنا زیادہ اور دور کر دیا ہے دین سے دوسری قوموں کو۔ ہمارے کرتوت دیکھ کر آج یہودی، آج عیسائی، آج ہندو، آج سکھ اسلام سے مزید بھاگتا ہے، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہے کہ اگر یہ اسلام ہے تو بھائی میں کبھی نہیں مسلمان ہونے کا، یہ اسلام ہے۔ فلانے مسلمان نے میرے ساتھ کاروبار کیا، میرا تو بالکل تباہی لگا دیا، اور بھائی دن دہاڑے سب کچھ لے کر چلا گیا۔ یہ کون سا اسلام سیکھا ہے ہم نے؟ یہ کیا ہم کر رہے ہیں ان ملکوں کے اندر رہ کر کہ ہم نے لوگوں کو ٹھیکہ لیا ہے دین سے دور کرنے کا؟ ہر پڑوسی ہم سے نالاں، ہر راستہ چلنے والا ہم سے شکوہ کرنے والا، جو ہم سے کاروبار کرے وہ ہم سے بھاگنے والا، جو ہم سے رشتہ جوڑے وہ ہم سے دور جانے والا، جو ہم سے مل لے وہ ہم سے بھاگنے والا۔ یہ کون سی بد اخلاقی کے مظاہر آج ہم نے پیش کیے ہیں، اور نام لیتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا۔ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، کتنے سخت قسم کے کلمات ایک دفعہ نہیں بار بار کہے، اور اللہ کے نبی جواب تک نہیں دیتے۔ قالوا اضغاث احلام بل افتراہ بل هو شاعر، جھوٹی باتیں آپ کہہ رہے ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ جادوگر ہیں، استغفر اللہ، ایسے کلمات۔ اور آپ یہ بھی نہیں فرماتے کہ نہیں بھائی میں نہیں ہوں، ایسا نہیں۔ اللہ جواب دیتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں، محمد الرسول اللہ کی زبان سے جواب نہیں نکلتا ہے۔ اخلاق ہیں، بہترین عادات ہیں، سکھائی ہے اپنی امت کو ایک زندگی، دشمنوں کو گلے لگانا سکھایا ہے۔ پتہ نہیں کہاں سے ہم نے سیکھ لیا کہ دوسرے کی جیب کاٹ لو، کسی ہنسنے والے کے دانت توڑ دو، اگر کوئی جھونپڑے میں رہتا ہے اس کو بھی آگ لگا دو۔ عدالتیں بھری ہوئی ہیں ہمارے کرتوتوں سے، ہماری عادات سے، دوسرے تو کیا اپنے نالاں ہیں۔ مسجدوں کے اندر رہنے والے ہم ایسے بن گئے کہ ہم سے کوئی ہم قریب آنے کے لیے تیار نہیں۔ شنیدم کہ مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگ، ترا کہ میسر شبد ای مقام کے بعد و ستانت خلاف است و جنگ۔ یہ تو ہم نے مسلمانوں کی عادات سنی ہیں، شاعر کہتا ہے مسلمانوں کی سنی ہیں کہ دشمنوں کے دل بھی ان سے تنگ نہیں تھے۔ ایک آدمی اپنا مکان بیچتا ہے، یہ کتابوں میں واقعات موجود ہیں، یہودی ہے مکان بیچنے والا، دوسرے کو کہتا ہے کہ میں نے اپنا مکان بیچنا ہے، اس کی قیمت 2000 لوں گا۔ وہ بڑا حیران، اس کی قیمت تو 500 سے زیادہ نہیں ہے، تم 2000 کیسے مانگتے ہو؟ یہودی کہتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ میرے مکان کی قیمت 500 سے زائد نہیں ہے، 500 مکان کے مانگتا ہوں، 1500 اس بات کے مانگتا ہوں کہ میرا پڑوسی مسلمان ہے، میرا پڑوسی مسلمان ہے، اس کا پڑوس لوگے تو تیری عزت محفوظ ہوگی، تیرا مال محفوظ ہوگا، تجھے راحت ملے گی، تجھے سکون ملے گا۔ 1500 اس چیز کا وصول کر رہا ہوں۔ آج کوئی مسلمان یہ کردار پیش کر سکتا ہے؟ آج ہم کس منہ سے کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کلمہ پڑھ لو؟ آج تو اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے، مسلمان کیا ہے اس کا تعارف پوری دنیا کے اندر یہ ہے، مسلمان اس کو کہتے ہیں جو مال کے لیے کچھ بھی کر دے، چند ٹکوں کے لیے کچھ بھی کر دے، جو چوری نہ دیکھے، جو ڈاکہ نہ دیکھے، جو حرام نہ دیکھے، جو حلال نہ دیکھے، جو کسی کی عزت و آبرو نہ دیکھے، صرف اس کا مقصد پیسہ بن جائے، پیسوں کے لیے سب کچھ کر دینے والا اگر کوئی ہے تو مسلمان ہے۔ یہ ہم نے پیش کیا۔ اور بھائی اللہ ہم سب کو ہدایت دے، تھوڑا سا واپس آئیں۔ کہاں بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں؟ چلے چھوڑ دیں اس چیزوں کو، واپس آئیں اپنی زندگی جو بہت پاکیزہ ہے، بڑی مبارک ہے، بڑی برکت والی ہے، بڑی خیر والی ہے، بڑی سکون والی ہے، بڑی اطمینان والی ہے، اللہ کے نبی نے دی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، صحابہ نے چل کر دیکھا ہے، صلحاء نے چل کر دیکھا ہے۔ وہ زندگی ہمارا انتظار کر رہا ہے، اس زندگی کے پاس آؤ۔ کس مصیبتوں میں پھنس گئے؟
سیرت اپنائی جاتی ہے، اختیار کی جاتی ہے، اندر لائی جاتی ہے، صرف زبان سے بک بک نہیں کی جاتی، سیرت اختیار کی جاتی ہے۔ صحابہ نے سیرت اختیار کی ہے۔ اللہ کا قرآن سیرت کے ان پہلوؤں کو بیان کرتا ہے جو قیامت تک کے لیے سبق ہے۔ اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل مکمل اتباع نصیب فرمائے۔